بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کرنے کے حوالے سے تین اہم مسائل۔ بہار شریعت میں فتح القدیر کے حوالے سے اعتکاف کے لیے تمام مساجد سے مسجد الحرام شریف افضل ہے، پھر مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام، پھر مسجد اقصی شریف، بیت المقدس، پھر ایسی جامع مسجد جس میں 5 وقتہ با جماعت نماز ہوتی ہو۔ اگر جامع مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو پھر اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 ہے، حصہ نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 1020 ہے۔ فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308 ہے۔ جامع مسجد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں 5 گانہ نماز نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ متعلقہ ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن۔ بہار شریعت حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 1021۔ فنائے مسجد میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ حضرت سید الشرعیہ صاحب بہار شریعت حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فنائے مسجد جو جگہ مسجد سے باہر اس سے ملحق ضروریات مسجد کے لیے ہے، مثلا جوتا اتارنے کی جگہ، غسل خانہ وغیرہ، ان میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ مزید آگے فرماتے ہیں، فنائے مسجد اس معاملے میں حکم مسجد میں ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 399۔ معتکف کے مسجد سے باہر نکلنے کی صورتیں۔ اعتکاف کے دوران 2 صورتوں میں مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے: حاجت شرعی، حاجت طبعی۔ حاجت شرعی یعنی جن احکام و امور کی ادائیگی شرعاً ضروری ہے اور معتکف اعتکاف گاہ میں ان کو ادا نہ کر سکے، ان کو حاجت شرعی کہتے ہیں۔ مثلا نماز جمعہ اس مسجد میں ادا نہیں کیا جا سکتا تو معتکف نماز جمعہ پڑھنے اس مسجد سے نکل سکتا ہے، پھر اپنی اعتکاف والی مسجد سے اندازاً ایسے وقت میں نکلے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر مزید ٹھہر سکتا ہے کہ 4 رکعت یا 6 رکعت پڑھ لے، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرا رہا بلکہ باقی اعتکاف اگر وہیں پورا کر لیا تب بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت سے زیادہ ٹھہرنا مکروہ ہے۔ در مختار رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 437۔ اگر اپنے محلے کی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جس میں جماعت نہ ہوتی ہو تو اب جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اب افضل یہی ہے کہ بغیر جماعت ہی اس مسجد میں نماز ادا کی جائے۔ جد الممتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222۔ حاجت طبعی یعنی وہ ضرورت جس کے بغیر چارہ نہ ہو، مثلا احاطہ مسجد میں اگر پیشاب وغیرہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ ہو تو پھر ان چیزوں کے لیے مسجد سے نکل کر جا سکتے ہیں۔ یہ در مختار ما رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 435 پر ہے۔ اگر مسجد میں وضو خانہ یا حوض وغیرہ نہ ہو تو مسجد سے وضو کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ رد المختار میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 435 پر ہے۔ احتلام ہونے کی صورت میں اگر احاطہ مسجد میں غسل خانہ نہیں اور نہ ہی کسی طرح مسجد میں غسل کرنا ممکن ہو تو غسل جنابت کے لیے مسجد سے نکل کر جا سکتے ہیں۔ قضائے حاجت کے لیے اگر گھر گئے تو طہارت کے لیے فوراً چلے آئیں، ٹھہرنے کی اجازت نہیں،
اور اگر آپ کا مکان مسجد سے دور ہے اور آپ کے دوست کا مکان قریب، تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائیں، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتے ہیں۔ اور اگر خود آپ کے اپنے دو مکان ہیں، ایک نزدیک دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائیں۔ بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں دور والے مکان میں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ آئیے اب ان چیزوں کا بیان سنتے ہیں جن کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بلا عذر شرعی حدود مسجد یعنی باؤنڈری وغیرہ، باؤنڈری والی سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، خواہ یہ نکلنا ایک ہی لمحے کے لیے ہو، جان بوجھ کر یا بھول کر یا غلطی سے، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر بھول کر یا غلطی سے باہر نکلیں گے تو اس سے اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ رد المحتار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 438۔ اسی طرح آپ شرعی ضرورت سے مسجد سے باہر نکلے لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی باہر ٹھہر گئے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ غلطی سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا لیکن بے اختیار کوئی عمل ایسا ہو گیا جو روزے کے منافی تھا، مثلا صبح صادق طلوع ہونے کے بعد تک کھاتے رہے، یا غروب آفتاب سے پہلے ہی اذان شروع ہو گئی یا سائرن شروع ہو گیا اور روزہ افطار کر لیا، پھر پتہ چلا کہ اذان و سائرن وقت سے پہلے ہی ہو گئے تھے، اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت بے اختیار پانی حلق میں چلا گیا تو ان تمام صورتوں میں روزہ بھی جاتا رہا اور اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اگر روزہ ہی یاد نہ رہا اور بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس صورت میں نہ روزہ ٹوٹا اور نہ ہی اعتکاف۔ وہ تمام امور جن کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ جان بوجھ کر کرے یا بھول کر، دن میں کرے یا رات میں، مسجد میں کرے یا مسجد سے باہر، اس سے انزال ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ در مختار مع رد المحتار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 442 پر ہے۔ بیوی کے ساتھ بوس و کنار اعتکاف کی حالت میں ناجائز ہے، مگر اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اور اگر اس سے انزال ہو جائے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب کرنے کے لیے مسجد سے باہر گیا اور قرض لینے والے نے روک لیا، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اگر معتکف بے ہوش یا پاگل ہو گیا اور یہ بے ہوشی اتنی لمبی ہو جائے کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف ٹوٹ گیا اور قضا واجب ہے، اگرچہ کئی سال کے بعد صحت مند ہو۔ فتاوی عالمگیری میں ہے یہ مسائل۔ معتکف کے لیے مسجد ہی میں کھانا پینا ضروری ہے، ان امور کے لیے مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کھانا لانے والا کوئی نہیں تو پھر معتکف کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن مسجد میں لا کر کھانا کھائے۔ اگر کوئی مرض کے علاج کے لیے مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ گیا، اور اگر کسی معتکف کو نیند کی حالت میں چلنے کی بیماری ہو اور وہ نیند میں چلتے چلتے مسجد سے نکل گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر حالت اعتکاف میں عورت کو حیض آ جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسائل بدایع الصنایع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287 پر ہے۔